اچھا، اب یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے اس کے کچھ آداب اور مستحبات بھی. فلاح السائل جو سید ابن طاؤس کی کتاب ہے ادب حضور کے نام سے، اس کا فارسی میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اردو میں البتہ کوئی ترجمہ نہیں ہے اس کا. اس میں 5ویں امام کی باقاعدہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ تکبیرات کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرنے کی بہت تاکید اس روایت کے مطابق. یعنی اگر آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تب بھی آپ کی بالکل صحیح رہے گی نماز. آپ بالکل ہاتھ نیچے کیے، آپ نے منہ سے صرف کہہ دیا اللہ اکبر، کافی ہے. البتہ ایک ثواب اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہاتھوں کو بلند کریں، اور نہ بھی اگر بلند کریں تو نماز ٹھیک رہے گی، لیکن ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، کانوں تک بلند کرنا. اچھا، کہ زیادہ، کیونکہ ہمارا عنوان ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو اس میں ثواب والی ایک چیز اور بتا دیں آپ کو کہ جس وقت آپ تکبیرۃ الاحرام کہنے لگیں تو اللہ اکبر کے جب الف یا حمزہ جو بھی ہے اس کو اگر آپ جیسے ہی آپ شروع میں اللہ اکبر کا آپ کو سمجھانے کے لیے جس وقت آپ الف کہیں گی تو آپ کے ہاتھ اوپر جانے شروع ہوں، اور اللہ اکبر کی رے جب ختم ہو تو آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا، یہ دماغ میں آپ کے رہے. اچھا، اگر ہم کانوں کے پاس صرف ہاتھ کو لے جا کر رکھ دیں، آپ جس طرح عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، جیسے یہ بچہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس نے لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو کانوں کے پاس لے جاتے ہیں اس طرح سے، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے لاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ ایک ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ جس وقت آپ ہاتھوں کو نیچے سے اٹھائیں تو ہاتھوں کو اٹھاتے وقت کانوں تک جب پہنچے تو اللہ اکبر ختم ہو چکا ہو. اچھا، اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ کہتے ہیں اور اس کو کیسے کہنا چاہیے. اب یہ اس سلسلے میں کچھ ایک عالم شیخ علی دہنین یہ کچھ غلطیاں جو ہیں لوگوں کی وہ بتا رہے ہیں. اس طرح سے یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب کانوں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اس وقت اللہ اکبر کی رے ختم ہو جائے. کہہ رہے ہیں اگر ہاتھ کو اس طرح سے آپ نے صرف کانوں پر لا کر تو آپ کے ہاتھ سے ثواب یعنی نکل جائے گا. یہ بھی آپ اوپر سے نیچے لاتے وقت آپ نے اللہ اکبر کہا، اس میں بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیچے سے جب ہاتھ اوپر جا رہے ہیں اس وقت آپ کے اللہ اکبر ہونی چاہیے. لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جائے گا. ان شاء الله سيد، ان شاء الله سيد، ان شاء الله، ان شاء الله سيد، ان شاء الله، او النص. الله علي غلا عليك. الصحيح شنو؟ شوفوني كلكم. الله اكبر. يقول السيد تبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وتنتهي مع انتهاء التكبير. سؤال من السيد الله يطول عمره، هل كيفية واجبة؟ لا. اس طرح سے کرنا کیا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں. اصلي ورا شخص افرض ما يعرف الكيفية، يضر؟ لا، ما يضر. اگر کوئی اس طرح سے نہیں کہتا ہے صحیح طریقے سے تو کیا نماز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. احنا نرفع غلط، يضر بالصلاة؟ لا يضر. فاتك الاستحباب؟ ان شاء الله فاتك. اب کہنے کے لیے کیا فرق پڑے گا اس سے کہ اگر آپ نے اس کے برخلاف عمل کیا تو کیا آپ کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یعنی مذاق میں بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملا. یعنی لأن جبرائیل نزل على رسول اللہ، جبریل رسول خدا پر آ کر نازل ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وقال لكل شيء زینہ. ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. جبریل نے آگے کہا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. وزینۃ الصلاۃ رفع الید. اور نماز کی زینت ہے رفع الیدین،
یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے لے کر جانا. يعني عند التكبير مو قبل التكبير ولا بعد. اب دیکھیں جو غلطی ہے، غلطی اس طرح کے ان معنوں میں غلطی کہ ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. عام طور پر جو لوگ تکبیر کہتے ہیں اس طرح سے کہتے ہیں لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ نے دیکھا یہ غلط، یعنی اس ثواب کی کم لینے والی غلطی تھی. جو اپنے سے پہلے سنا کہ کیا ثواب فوت ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ فوت ہو جائے گا ثواب. تو یہ کہ ہاتھ جب نیچے آ رہے ہوں اس وقت اگر آپ نے تکبیر کہی، نماز پہ تو فرق نہیں پڑے گا، بس یہ کہ ثواب کم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، بہت سے علماء بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بہت سارے مستحبات ہیں، جب مرضی ہو اس ثواب کو لیں، جب چاہے نہ لیں. لیکن ہمارا کیونکہ عنوان ہی یہ بہترین نماز، تو اس وجہ سے اس کو بار بار دکھائی جا رہی ہے، ورنہ علماء بھی ایسا کرتے ہیں. الله أكبر. الله أكبر. یہ دیکھیں انہوں نے بھی اس طرح سے کہا، لیکن بس ایک ثواب ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی اجازت بھی ہے. لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو جب ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اس وقت. الله أكبر تكبيرة الإحرام. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن. اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام. دیکھیں کس طرح سے ہاتھ اوپر جاتے وقت کہے جاتے ہیں. الہ الا اللہ. انت المحسن وانا المسيء ولم يتجاوز عن المسيء الا المحسن. اللہ اکبر. ہاتھوں کی حرکت اللہ اکبر کہتے وقت وہ آپ کو نوٹ اللہ اکبر. الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه إنه كان توابا. الله أكبر. امام خمینی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا اس میں زیادہ واضح آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت انہوں نے حرکت کی حالت میں ہاتھ اوپر لے جاتے وقت تکبیرۃ الاحرام کہی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس انداز سے تکبیر کہنی چاہیے، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ ڈوب کر تکبیرۃ الاحرام کہیں. اگر آپ نے بیزاری میں جلدی جلدی نماز سے پیچھا چھڑانے کی نیت سے اگر آپ نے اہمیت نہ دیتے ہوئے اس طرح سے اگر تکبیر کہی تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ پروردگار اس وقت یہ کہتا ہے جو شخص بھی بیزاری سے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے کہ اے جھوٹے تو مجھے فریب دیتا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم تجھے میں اپنے ذکر کی حلاوت سے محروم کر دوں گا. باقاعدہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جن کی قبر پہ اکثر رہبر معظم جاتے بھی ہیں، ان کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ. انہوں نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر کہتے وقت دل میں خشوع نہ ہو، کوئی سرور نہ ہو، کوئی لذت نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ خدا نے آپ کی تکبیر کی تصدیق، اگر آپ کے دل میں سرور ہے، لذت ہے، خشوع پایا جاتا ہے، خضوع پایا جاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ خدا نے آپ کی تکبیر کی تصدیق کر دی. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی سرور نہیں ہے، زور زبردستی والی بات ہے، کس طرح سے اس نماز سے پیچھا چھڑائیں، تو فرماتے ہیں جواد ملکی تبریزی تو سمجھ جائیں کہ خدا
آپ کی تکبیر کو جھوٹا سمجھتا ہے اور اس نے آپ کو اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا. یہ باقاعدہ جملہ ہے ان کا, اور یہ وہی بات ہے جو محجت البیضاء میں ملا محسن فیض کاشانی نے بھی تحریر فرمائی. اور باقاعدہ جو سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے اس میں تکبیر کہنے کا ایک ادب جو ہے بیان کیا گیا ہے. تفسیر نمونہ میں بھی ہے یہ کہ جبرائیل جس وقت نازل ہوئے پیغمبر اسلام پر تو پروردگار کا ایک حکم آپ تک پہنچایا کہ جب بھی تم قیام کرو اور تکبیرۃ الاحرام کہو تو تمہارے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ ہماری نماز اور 7ویں آسمان میں فرشتوں کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے, اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے, اور ہر نماز کی زینت یہ ہے کہ تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے, جو ابھی آپ اس سے پہلے حدیث سنی. اور فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں بھی چھٹے امام نے یہی جملہ ارشاد فرمائے ہیں کہ بلکہ چھٹے امام نے اپنے دستے مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا, اوپر کی طرف بلند کیا, اور فرمایا کہ نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہوئے اس طرح سے ہاتھوں کو بلند کرو کہ تمہاری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونا قرار پائیں, یعنی ہتھیلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوں. ایک ہوتا ہے کہ جو آپ نے پچھلے والا جو طریقہ دیکھا اس طرح سے نہ کہیں, کہہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زیادہ جو ادب بتایا گیا ہے اس کا اور جو طریقہ بتایا گیا ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کا, اس میں یہ ہے کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونا قرار پائیں. اور امام خمینی نے باقاعدہ تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بھی ایک معنی بیان کیے. کہا کہ اس کی معنی یہ ہوتے ہیں کہ بار الہ میں سرتاپا گناہوں میں غرق ہوں, میرے ان دونوں ہاتھوں کو پکڑ لے اور مجھے نجات دے. اس کا راز یہ ہے تکبیرات کو آسمان اوپر کی طرف بلند کرنے کا. اور عرفا بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا قیامت میں اس حالت کی شبیہ بنتا ہے انسان نماز میں کہ جس وقت نامہ اعمال اس کے ہاتھوں کی طرف دیا جا رہا ہوگا اور اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوگا. یہ جو آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں کانوں تک, یہ اس حالت کی شبیہ قرار پاتی کہ جو نامہ اعمال کو لیتے وقت ہاتھوں کو بلند کرتے وقت ہوگی. اور بعض علماء اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے بعد دعائے حضرت ابراہیم, جس میں کچھ علماء نے کچھ اپنے اضافے کی ہیں, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اس کو تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی پڑھنا مستحب خیال کرتے ہیں. اور شہید ثانی نے باقاعدہ اسرار الصلاۃ میں لکھا ہے کہ کسی نے امیر المومنین سے باقاعدہ ہاتھوں کو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بلند کرنے کا ایک دفعہ پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے. فرمایا اشارہ اس کی طرف ہے کہ پروردگار عالم کو ان حواس پنجگانہ کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا, محسوس نہیں کیا جا سکتا, یہ اس کے اندر پیغام. اور امام خمینی نے بھی عرفا کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نماز میں جس وقت تکبیرات کہتے وقت انسان ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو گویا وہ غیر خدا کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے, جیسے رستے سے کوئی کانٹوں کو صاف کرتا ہے اور راہ کو ہموار کرتا ہے, اس طرح رستے سے کانٹوں اور کو صاف کرتے ہوئے وہ اپنی معراج مومن کو پا لیتا ہے. یعنی ہاتھوں کا بلند کرنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اچھا, اس کے کچھ مسائل سے بھی انسان کو واقف ہونا چاہیے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ استقرار اور استقلال ہو. استقرار کے معنی کہ جسم آپ کا ہل نہ رہا ہو. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پنجوں کے اوپر اچکتے ہوئے جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ نماز میں اپنے پنجوں کے اوپر اچکتے رہتے ہیں. بہت سے نماز جماعت میں لوگ نظر آتے ہیں, لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے, یا تو صحیح طور پہ کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے, کہ پنجوں کے اوپر اس طرح سے اچکتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہنا یہ غلط ہے. اس میں استقرار نہیں ہے جسم کے اندر, جسم حرکت کر رہا ہے, ہل رہا ہے, جبکہ ساکن ہونا چاہیے. اور استقلال کے معنی کہ سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ٹیک لگا کے مثلا دیوار سے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں. اور البتہ بہرحال یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہو اور پنجوں کے اوپر اچک رہا ہو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے اور حرکت کر رہا ہو جان بوجھ کے, تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. البتہ بھولے سے ایسا ہو جائے یا بے اختیار ہو جائے تو بہرحال نماز صحیح رہے گی. اچھا, اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کا بالجہر کہنا مستحب ہے؟ آغا سستانی تو فرماتے ہیں کہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, صرف جائز ہے. اور اتنی اہم بات ہے یہ تکبیرۃ الاحرام کا کہنا
کہ اگر آپ بھول جائیں تکبیرۃ الاحرام نہ کہیں، چھوٹ جائے آپ سے، تو چاہے جان بوجھ کر ایسا ہو چاہے بھولے سے ایسا ہو جائے، ہر صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے بھولے سے ہو۔ یعنی تکبیرۃ الاحرام کی کمی اگر سہون بھی ہو جائے تب بھی نماز کو باطل کرتی، لیکن اگر تکبیرۃ الاحرام کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا جائے تو زیادتی، یعنی ایک دفعہ اور کہہ دیا آپ نے، عمدن اگر زیادتی کیا آپ نے تو اس سے باطل ہوتی ہے نماز، لیکن سہون زیادتی سے باطل نہیں ہوتی۔ یعنی جان بوجھ کے اگر ہم تکبیرۃ الاحرام دوبارہ کہہ رہے ہیں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، بھولے سے اگر ایک دفعہ اور کہہ دیا تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بدن کو معمولی سی حرکت ہو جائے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ظاہر ہے ہم کوئی پتھر کے نہیں بنے ہوئے، تھوڑا بہت تو جسم میں حرکت ہوتی ہے، معمولی اگر حرکت ہو رہی ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت تو اس سے فرق نہیں پڑتا اور نماز ٹھیک رہتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کہی جا سکتی ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات جن کو کوئی ٹانگوں وانگوں کا کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے، وہ تو الگ ایک پوری ایک نشست ہماری اس موضوع پر ہی ہوگی، کیونکہ یہ بھی آج تو چھٹی گفتگو ہے، لیکن اندازہ ہے کہ تقریباً یہ سیریز جو نماز کی چل رہی ہے شاید 25 لیکچرز پہ مشتمل ہوگی۔ تو اس میں کسی جگہ آگے جا کر ہم وہ مریض جو نماز کیسے پڑھے، کب بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے، کب لیٹ کے پڑھنی ہوتی ہے، کیفیات کیا ہوتی ہیں، کب مکمل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتی، تو زیادہ تر حالات کے اندر بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کر، یعنی جن کا بیٹھنا بھی چل کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد نیچے آ کر بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا وظیفہ شرعی چلیں آگے چل کر یہ بھی بننا تھا کہ بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھنی، تب بھی تکبیرۃ الاحرام تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی کہنی ہوتی، یعنی جب چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر جو ہے آپ کہیں، اور اس کے بعد جب اس قابل نہ رہیں تو پھر بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے ضمنی مسئلے اور بھی، یعنی اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص، خاص طور پر یہ جو بزرگ حضرات ہیں یا اور جو بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس فریضے کو نہ پہچانے تو ان کی تمام پچھلی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں، جو اس طرح سے پڑھی ان سب کی قضا کرنی ہوتی، یعنی بہت اہم مسئلہ ہے یہ بھی۔ چھوڑیے اس میں فقہی مسئلے تو اس موقع پر بتاؤں گا، لیکن یہ کہ بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کہنے کا جو مسئلہ ہے، سوائے کہ جو بالکل ہی بیچارہ کوئی زمین گیر ہو، جو کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہو، وہ تکبیرۃ الاحرام کہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو عام طور پر چلتے پھرتے ہوتے ہیں اور گھٹنوں کی کوئی پرابلم کی وجہ سے پوری نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز بھی باطل ہوتی، لیکن تفصیل اس کی اپنے اس موقع پر آئے گی۔ اچھا، اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے بھی رفع الیدین کرنا مستحب ہے، یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا، جس طریقے سے ابھی آپ نے اس کے اندر دیکھا کلپس کے اندر، تو اس میں یہ کہ جی ہاں عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے، فقط یہ جو مسئلہ ہے یہ مردوں سے مخصوص نہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد، بس 2-4 منٹ کی گفتگو اور ہے، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے استفتاء آغا سیستانی سے خاص طور پر پوچھے گئے ہیں اور دیگر مراجع سے بھی، کہ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسئلے بھی لوگ پیش آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد زبان سے نیت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا، اب نیت کر رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ نیت پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کرتے ہیں اس کے بعد۔ تو اس پہ بھی فتویٰ علماء کا یہ کہ اگر جاہل مقصر ہے تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا یا قضا کرنی، یعنی اگر وقت باقی ہے تو وہ نماز کا اعادہ کرے، اور وقت گزر گیا تو ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر جاہل قاصر ہے، یعنی اس بیچارے کو اس کو صحیح مسئلہ کسی طور پہ پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا، اس کے پاس عذر موجود ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی وہ نمازیں پچھلی صحیح سمجھی گئی ہیں۔ لیکن عام طور پر جو شہری زندگی کے اندر لوگ رہتے رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ علماء بھی موجود ہیں، کیسٹ کتابیں سب موجود ہیں، وہ اگر ایسی غلطی کریں تو ان کو تمام نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح عربی میں پڑھنا ہوتی ہے، اللہ اکبر جو آپ کہیں گی۔ بہت سارے غلط تلفظ لوگوں کے اندر رائج ہیں، مثلا اللہ و اکبر، اللہ اکبر ہے، اللہ و اکبر نہیں، اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے اس کی بھی نماز باطل ہے۔ بہت سے لوگ کھینچ کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ان کی بھی نماز غلط ہے۔ یا بہت سے لوگ راہ پہ تشدید دے دیتے ہیں، ان کی بھی نماز غلط ہے۔ اور ابھی آپ نے اس سے پہلے سن ہی لیا کہ اللہ اکبر کس طرح سے کہنا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر
ہم کہہ رہے ہیں تو آخر کا جو ہے اکبر وہ بعض اوقات ہمارے منہ سے صحیح نہیں نکلتا، تو کیا ہم پوری تکبیرۃ الاحرام دوبارہ کہیں ہیں، وہ آخری ٹکڑا ہی بس صرف دوبارہ کہہ دیں؟ تو اس میں بھی مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر موالات معتبرہ فوت نہ ہوں، یعنی اتنی زیادہ دیر نہ ہو جائے، مثلا آپ نے کہا اللہ اکبر، یا آپ کو یہ لگا کہ میں نے شاید اکبر صحیح نہیں کہا، تو آپ فوراً ہی صرف اکبر کہہ دیں، پورا اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے چند سیکنڈ اور لگا دیے اللہ اکبر، اور پھر آپ نے سوچا رہے تو غلط ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر کہہ رہی اکبر، تو پھر یہ بہت دیر ہو گئی، ابھی ملے گا نہیں اس اللہ کے ساتھ جا کر، اور آپ کو پوری اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے یہ دوبارہ کہنا پڑے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اگر فوراً اگر موالات معتبرہ فوت نہ ہو تو فوراً صرف آخری ٹکڑا کہہ دیا جائے تو اس کے ساتھ جا کر مل جائے جو اللہ کے، تو پھر یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اگر شک ہو کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی بھی ہے یا نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، تو اگر آپ الحمد شروع کر چکی ہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اور اگر شروع نہیں کی ہے تو لازمی ہے کہ اللہ اکبر کہیں، یعنی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز میں اس وقت کہاں ہیں۔ اگر آپ نے الحمد شروع کر دی ہے تو پرواہ نہ کریں، اور اگر الحمد شروع کر دی نہیں شروع کی ہے تو آپ کو پرواہ کرنی پڑے گی اور اللہ اکبر دوبارہ کہنا پڑے گا۔ اور اگر شک ہو جائے کہ تکبیرۃ الاحرام نے صحیح بھی کہی ہے یا نہیں، تو چاہے الحمد شروع کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں نماز کو۔ صحیح کہنا نہ کہنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور میں نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی وہ الگ مسئلہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے سنا۔ تو جب آپ تیاری کریں گی تو اس کے اندر ان مسائل کا خاص طور پر آپ خیال کیجئے گا۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سالہ سال تک اس طرح سے جملہ کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کیا کرے؟ تو ابھی آپ نے اس سے پہلے وہ مسئلہ سنا کہ وہ سب نمازوں کی قضا کرے گا، اور اتنے عجیب عجیب فتوے ہیں کہ بہت سے لوگ، آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ہم سالہ سال تک تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اذان و اقامت کہتے رہیں، بتائیے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد پھر اذان و اقامت کہتے رہیں، تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ اگر جاہل قاصر ہے تو نمازیں صحیح ہوں گی، لیکن اگر مقصر ہے تو احتیاط واجب ہے کہ قضا کرے گا ساری نمازوں کی۔ اور جاہل مقصر یعنی قصوروار جاہل، تمہارا اپنا ہی قصور ہے اس جہالت کے اندر۔ ایک خاتون نے کہا کہ میں باقاعدہ آغا سیستانی سے استفتاء کے اندر پوچھا گیا کہ میں 21 سال تک بغیر تکبیرۃ الاحرام کہے نماز پڑھتی رہی، میں نے کہیں نہیں تکبیرۃ الاحرام، اور ڈائریکٹ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیتی۔ فرمایا ان سب نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور بہت سے لوگ کئی مرتبہ تکبیرۃ الاحرام بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق تو علماء کہتے ہیں کہ یہ فَتَصِّحُ بِالْفَرْدِ وَتُبْطِلُ الزَّوْجِ، یعنی اگر جتنے بھی ایون نمبر میں آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گی وہ سب باطل ہوں گی، آڈ نمبر کی کہیں گی تو وہ صحیح ہوں گی۔ جان بوجھ کے تو تکرار نہیں کر سکتے، اس سے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ کسی نے کہی تکبیرۃ الاحرام اور اس کے بعد دوسری دفعہ بھی کہی تو نماز باطل ہوگی، اور تیسری دفعہ جو تیسری ایون نمبر والی تیسری تکبیر ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ چوتھی دفعہ تکبیرۃ الاحرام کہی تو نماز باطل ہوگی، جو پانچویں ہوگی وہ صحیح تکبیرۃ الاحرام ہوگی، یعنی آڈ نمبر میں تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، ایون نمبر میں باطل ہوتی۔ پھر اس بعد دو مسئلے شاید اور رہ گئے ہوں گے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام میں جہر و اخفات کا اختیار ہے، کہ ہمیشہ جو ہے اس کو بلند آواز سے کہنا بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیے عورتوں اور مردوں دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو بلند آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں اور ہلکی آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ بلند آواز سے کہیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جی ہاں، اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑتا اور اس طرح سے ملا کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والے جملے سے تکبیرۃ الاحرام کو نہ ملایا جائے، لیکن بعد والے جملے کو ملا سکتے ہیں، البتہ اس میں بھی کچھ ہلکی پھلکی سی احتیاطیں ہیں، اور کچھ اب میں اس تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہا کیونکہ عام طور پر یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا۔ تو فی الحال کیونکہ آپ کی گرمی اور اس سے میں کافی نظر آ رہا ہے کہ کافی پریشان ہیں، تو تکبیرۃ الاحرام کے مسئلے آج
تقریباً اس کے سارے اخلاقی پہلو، اس کے سارے فلسفے وہ بھی تقریباً ہم نے اس میں بیان کر دیے جتنے بھی ہمارے لیے ممکن تھے. انشاءاللہ اب تکبیرۃ الاحرام ہو گئی ہے، اور اگلی دفعہ سے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اس پہ ہماری پوری گفتگو چلے گی، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ نماز آگے بڑھے گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.